بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام، ان کی زندگی کا سارا کردار، ان کی زندگی کی ساری جد و جہد، کربلا کی جد و جہد کسی ظالم کے خلاف کلمہ حق کہنے کی جد و جہد تھی۔ ان کی جد و جہد کسی اقتدار کے لیے نہیں تھی، ان کی جد و جہد کسی مال، پیسے، دنیاوی آسائش کے لیے نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نظام کی خاطر تھی، اس نظام میں جس میں ظالم کو ظالم کہا جائے، جس میں ظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کیا جائے۔ کیا واقعہ تھا، کیا معاملہ تھا، آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، انہی سے پوچھیں گے۔ علامہ صاحب، کربلا کا پورا واقعہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، اتنی بڑی جد و جہد ہے، ظالم کو ظالم کہنے کی جد و جہد ہے، ظلم کے نظام کے خلاف جد و جہد ہے۔ آخر امام علی مقام کو کیا ضرورت پیش آئی تھی اس عظیم جد و جہد کی؟ صورتحال ایسی بنی کیا تھی؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا انٹرو بڑا خوبصورت اور جامع تھا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو دین دے کر بھیجا، اور نبی خاتم، نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام انبیاء کے دین کو مکمل شکل میں مکمل کر کے لے کر آئے۔ اب اس دین نے تا قیامت زندہ رہنا تھا، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ نبی کریم کے وصال کے صرف 50 سال کے عرصے میں وہ انسانی معاشرہ، وہ مسلم معاشرہ اس حد تک رسول اللہ کے رستے سے ہٹ گیا، اس حد تک تباہی پھر گئی، اس حد تک گمراہی آ گئی، اس حد تک اللہ کے احکام پامال ہونے لگے کہ شراب حکمران پیتے اور اس شراب کے ساتھ نماز بھی پڑھتے، شراب پی کر اور اس کے ذریعے سے خود محراب مسجد میں شراب کی قے کرتے۔ ایسا موقع آ گیا جب محارم کے ساتھ بھی زنا عام ہونے لگا حکمران کی طرف سے۔ ایسا ہونے لگا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا جانے لگا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا جانے لگا۔ اس میں عرصہ صرف 50 سال کا لگا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام زمین کے سینے پر تنہا وارث نبی تھے، تنہا۔ نبی کے گھرانے کا کوئی اور مرد ایسا باقی نہیں تھا جس کو اہل البیت کا سرخیل کہا جا سکے۔ امام حسین تھے جنہوں نے آغوش رسالت میں پرورش پائی، آغوش علی و فاطمہ میں پرورش پائی، آغوش وحی میں پرورش پائی، اور اسی وحی کے سائے میں بڑے ہوئے۔ اس اعتبار سے خود حسین ابن علی یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حقدار کوئی نہیں ہے جو ظلم، جبر، انحراف اور دین کی بربادی کی اس مہم کے مقابلے میں بند باندھنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک شعار بلند فرمایا کہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں برائیوں سے روکوں گا اور میں نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا، میں دین کو اس کی اصل شکل میں قائم کر کے لوگوں کو بتاؤں گا، میں یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹ کر بتاؤں گا کہ یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے، یہ اسلام دشمن چہرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس بے حس معاشرے کے اندر جہاں پر لوگ تو شاید کروڑوں میں ہوں لیکن حسین کوئی نہیں تھا، حسین ابن علی کھڑے ہوئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین مدینہ سے نکلے، مکہ گئے، مکہ سے کربلا تک آئے۔ اس پورے سفر میں امام حسین کا ساتھ دینے والوں کی تعداد کیا ہے؟ جبکہ نماز پڑھنے والے آپ کو لاکھوں میں ملیں گے، حج کرنے والے آپ کو لاکھوں میں ملیں گے، زکوٰۃ دینے والے آپ کو لاکھوں میں ملیں گے، مسجدوں کو آباد رکھنے والے آپ کو لاکھوں میں ملیں گے۔ تو بعض اوقات یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پھر امام حسین نے کیوں قیام فرمایا جب مسجدیں بھی آباد تھیں، روزے بھی رکھے جا رہے تھے، حج بھی ہو رہا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یزید جیسے شخص نے حکمرانی کے مسند پر بیٹھنے کے بعد اپنی بدعمالیوں کے ساتھ ان اعمال کو انجام دے کر دین کی حیت اور دین کی شکل اس طرح سے بگاڑ دی تھی کہ اب جو کچھ یزید کرتا
وہ چونکہ خلیفۃ المسلمین کی مسند پر بیٹھا ہوا تھا اس لیے وہی اسلام کہلاتا، یعنی اسلامی خلیفہ یہ کر رہا ہے اس لیے یہی دین ہے۔ رسول اللہ کی سیرت ترک ہو جاتی، رسول اللہ کی سنت ترک ہو جاتی، قرآن کی آیات دفن ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے رسول زادیوں کے ساتھ مدینہ سے نکل کر اتنی بڑی قربانی کا پلان بنایا، اور اس پلان میں جو اصل ہدف تھا وہ یہ تھا کہ اس بے حس معاشرے کو دوبارہ بیدار کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی آنکھ کھلے، لوگوں کو یہ شعور میسر ہو کہ یزید اسلام نہیں ہے اور اسلام یزید نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین کی مسند پر بیٹھا ہوا ہر شخص خلیفۃ الرسول نہیں ہوتا اور اس کا عمل اسلام نہیں کہلایا جا سکتا۔ یہی فرق ڈالنے کے لیے، یہ سرخ لکیر کھینچنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نکلے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا موڑ آیا تاریخ انسانی میں بھی اور تاریخ اسلامی میں بھی کہ وہ آخری نبی، وہ آخری رسول جس کو خاتم النبیین، نبی کے بچے تھے، نبی کے گھر والے تھے، نبی کا وارث حسین تھا، اور امام حسین کون؟ جو سید الشہداء بھی ہیں اور سیدہ شباب جنہ بھی ہے، اہل جنت کے سردار، لعاب رسول پرورش پانے والی ہستی، آئینی تطہیر جن کے بارے میں اتری، وہ ہستی جو تمام نجاستوں سے اور تمام آلودگیوں سے اللہ نے جس کو پاک قرار دیا، جب لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں اور لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا، تب ان کی آنکھیں کھلی کہ جس مسند پر کسی صالح انسان کو بیٹھنا چاہیے، اس مسند پر یزید جیسے پلید اور نجس انسان کو بٹھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر لوگوں کا دین یزید کے عمل سے جدا ہوا، اور لوگوں نے پھر نماز کو یزید کی طرح سے نہیں بلکہ نبی کریم کی طرح سے، حج اس طرح سے، باقی اعمال کو اسی طرح سے انجام دینا شروع کیا۔ یہ جو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین کہہ کر چشتی صاحب نے، ہمارے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، انہوں نے جو بنائے لا الہ امام حسین کو قرار دیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ توحید کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آل رسول کی قربانی کے ذریعے سے محفوظ کر دیا۔ علامہ صاحب، بیضہ کے مقام پہ امام علی مقام نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے مندرجات کیا تھے؟ کیا پیغام تھا اس خطبے کے اندر مسلمانوں کے لیے؟ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے ہیں تو پہلے ان کا جو قصد اور ہدف تھا وہ مکہ تھا۔ مکہ پہنچے، 4 مہینے رہے، اور مکہ پہنچنے کے بعد ذی الحج کے پہلے ہفتے بھی وہ مکہ ہی میں رہے۔ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ یزید نے آپ کو مسجد الحرام کے احاطے میں، یعنی حرم خدا میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حرم کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں حرم کے اندر قتل ہونے کو پسند نہیں کروں گا۔ لہٰذا حج کو آپ نے عمرہ میں بدلا اور نکل آئے۔ اب اگر اس سفر کو آپ دیکھیں تو اس سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام نے کئی خطبے ارشاد فرمائے، مختلف مقامات پر خطبے ارشاد فرمائے، اور ان خطبوں کے ساتھ ساتھ کئی خطوط لکھے۔ یہ خطوط مختلف سرداروں کو، مختلف قبائل کے سربراہوں کو، مختلف صحابہ کرام کو، مختلف علاقوں کے سرکردہ شخصیات کو لکھے گئے خطوط ہیں۔ ان خطبات کو، ان خطوط کو اور ان جملوں کو جو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھے ہیں، ان کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زبان عصمت سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ یعنی امام حسین اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ رسول اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ قرآن نے خیر امت کہہ کر ہمیں بہترین امت قرار دیا، اس لیے کہ ہم امر بالمعروف کر سکیں، نہی عن المنکر کر سکیں۔ تو امام حسین نے اسی کے ضمن میں، اسی کے سائے میں اپنے
ہدف کو واضح کیا، فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں میدان میں اس لیے نہیں نکلا کہ فساد برپا کروں، اس لیے نہیں نکلا کہ لوگوں کو لڑاؤں، اس لیے نہیں نکلا کہ کرپشن کروں، اس لیے نہیں نکلا کہ دولت جمع کروں، میرا ہدف یہ نہیں ہے، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں، اس خطبے کے جملے ہیں، میں اس لیے نکلا ہوں کہ امت محمدی کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکی ہے، جو فساد پیدا ہو چکا ہے، جو خرابی آ چکی ہے، اس خرابی کو اصلاح میں بدل دوں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میری جد کی امت میں جو خرابی آئی ہے اس خرابی کو دور کر سکوں۔ وہ خرابی آپ کیسے نہیں کہ ٹائٹل کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا میں اس لیے نکلا ہوں کہ یہ فریضہ بجا لاؤں۔ اب ذرا سوچئے کہ کیا امام حسین جب نکلے تو ان کے اس زمانے میں صحابہ موجود نہیں تھے؟ صحابہ کرام موجود تھے۔ کیا تابعین موجود نہیں تھے؟ موجود تھے۔ تبع تابعین موجود نہیں تھے؟ موجود تھے۔ کیا نماز پڑھنے والے موجود نہیں تھے؟ موجود تھے۔ لیکن معاشرہ اس حد تک بے حسی کا شکار اور یزیدیت کے خوف میں مبتلا ہو چکا تھا کہ حسین کی طرح سے جرأت کر کے میدان میں نکل کر اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر ظلم سے ٹکرانے کا حوصلہ صرف اس شخصیت میں تھا جس کی رگوں میں حسین نبی کا خون دوڑ رہا تھا، جس کی رگوں میں خدیجۃ الکبریٰ کا خون دوڑ رہا تھا، جس کی رگوں میں علی اور فاطمہ کا خون دوڑ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہدف کو بیان فرمایا کہ میں اس ہدف کے لیے نکلا ہوں کہ معاشرے کے اندر موجود بگاڑ کو ختم کروں۔ اب اس ہدف کے تحت امام حسین نے جو قیام فرمایا اس قیام کے آپ نتائج دیکھیے پھر، چونکہ برائی کو ختم کرنے کے لیے نکلے، برے کو نہیں برائی کو ختم کرنے کے لیے نکلے، اس لیے معاشرے نے جب دیکھا کہ رسول کا بیٹا، رسول کی بیٹی، رسول کی نواسی، رسول کے نواسے اور ان کے خانوادے کے چھوٹے چھوٹے پھول کربلا کی تپتی ریگزار میں یوں بکھر گئے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک نیا شعور، نیا حوصلہ، نیا ولولہ پیدا ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ بعد کے ادوار میں توابین کے نام سے توبہ کرنے والوں کا قیام ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے، جو یزیدیت کے خلاف قیام بالکل ٹھیک کرتے ہے، ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام امام حسین کا پیغام تھا۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام میں آگے طرف چلیں گے۔ بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ انہی سے پوچھیں گے کہ آخر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی جس نظام حکومت کے لیے تھی وہ نظام حکومت ہے کیسا؟ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ایک نظام حکومت کے لیے تھی جس میں ظالم کو ظالم کہا جائے، جس میں مظلوم کی مدد کی جائے، وہ نظام بنیادی طور پر تھا کیا جس کے لیے قربانی دی گئی، عظیم قربانی دی گئی جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جد و جہد اور ان کی جو پوری کوشش تھی اور تحریک تھی، اس کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ وہ اصلاح چاہتے تھے اور وہ کتاب و سنت پر مبنی نظام چاہتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین المہدیین، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ میرے طرز حکومت اور میرے طرز حیات اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے جو اصول حکومت ہیں ان کو اپنانا ہے۔ اس کو انہوں نے اس کو نافذ کرنے کے لیے اور اسی کی طرف رجوع کرنے کے لیے یہ ساری ان کی محنت تھی، یہ ساری ان کی جد و جہد تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ پیغام دیا ہے اپنی شہادت کے ساتھ
اور اپنی اس جد و جہد کے ساتھ کہ بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو اپنا نصب العین بنائے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ایک مسلمان اللہ کے قانون اور اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے زندگی بھر جد و جہد کرتا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس پر عمل کرتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا بحیثیت ایک مسلمان یہ ہمارا فرض ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد گرامی ہیں اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پہلے جو آپ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، یہاں عربی گرامر کے لحاظ سے من للتبعیض، یہ تبعیض کو بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آپ یہ فرما رہے ہیں میں کل ہوں، حسین میری بعض اور میری جز ہے، میں اصل ہوں، حسین میری شاخ ہے، میں چاند ہوں، حسین میری چاندنی ہے، میں پھول ہوں، حسین میری خوشبو ہے۔ اور جو دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، یہاں من عربی گرامر کے لحاظ سے للبیان، بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ یہ فرما رہے کہ انا میں اللہ کا نبی، انا میں نعت کے وحی، انا میں شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا نور الہدا خیر الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم نے مجھے کسی موقع پہ دیکھنا ہوگا حسین تو پھر میرے حسین کو دیکھنا، میرے حسین کا جو موقف ہوگا وہ اصل میں میرا ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں تم میں ہدایت کے لیے دو سرچشمے ہدایت کے دے کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، یہ موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے۔ فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن صحیح مسلم کے اندر جو آپ نے حدیث ارشاد فرمائی، جو خطبہ دیا، وہ اس طرح مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و عطرتی واہل بیتی، میں تم میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں اور کتاب اللہ کے ساتھ جیسے پہلے خطبے میں فرمایا تھا میں سنت دے کے جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلِيَّ الْحَوْض، قرآن اور میری آر یہ اکٹھے رہیں گے جب تک یہ دونوں ہی چلتے چلتے میرے پاس حوض کوثر پر روز محشر نہیں پہنچ جاتے۔ گویا آ رہا ہے سید الشہداء ہوں گے جو ایک ظالم حکمران سے ٹکرائیں گے، اسے نیکی کا حکم دیں گے، اس کی برائیوں پر اس کو ٹوکیں گے، لیکن وہ ظالم انہیں شہید کر دے گا۔ تو فرمایا وہ بھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا حضرت سیدنا امام حسین کے بارے میں کہ وہ مرد مجاہد ایک ظالم حکمران سے ٹکرائے، الامر بالمعروف کا فریضہ انجام دیا، النہی عن المنکر کا۔ تو یقیناً حضرت امام حسین یہ چاہتے تھے اور قیامت تک کے لیے ہمیں پیغام دے گے کہ ہم نے ایسا نظام حکومت، ایسا نظام زندگی بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت ملت اسلامیہ ہمارا مطمع نظر ہے، ہمارا ہدف ہے، ہمارا نصب العین ہے، ہماری منزل اور ہمارا مقصود ہے کہ جس میں اللہ کا کلمہ بلند ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، جس نظام میں کوئی کسی کا استحصال نہ کر سکے، اخراج العبادی من عبادت العبادی الى عبادت رب العباد، اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا، بندوں کے استحصال سے ان کو بچانا اور ایک سچی اللہ کے غلام بنانا، یہ حضرت امام حسین کا موقف تھا، یہ ان کی منزل تھی، یہ ان کا مطمع نظر تھا، یہ ان کا ہدف تھا۔ اچھا مولانا صاحب، یہ تو آپ نے نظام کا تذکرہ کیا، یہ تو آپ نے نظام کے حوالے سے بتایا کہ نظام جو تھا امام حسین عالی مقام کے نزدیک کیا تھا۔ ایک عام آدمی کی زندگی میں ایک انفرادی حیثیت سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو امام حسین کی جو جدوجہد کا ایک پورا ایک سلسلہ تھا، ایک جدوجہد کا جو پیغام تھا، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کریں؟ یقیناً بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضرت امام حسین کے ساتھ سچی محبت کریں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی،
میرے حسن اور میرے حسین سے جو محبت رکھتا ہے وہ دراصل میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، جو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت اور بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور فرزند اور نواسے حضرت امام حسین سے محبت کا مطلب یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیے، خوشخبری دی، احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسرا ہمیں یہ پیغام ملتا ہے حضرت امام حسین کی جد و جہد سے، اس لازوال قربانی سے، کہ آپ نے اخلاص کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر، اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کیا، کہ میرا یہ سارا کام کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، ہماری یہ جد و جہد اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص نیت جس کو ہم للہیت کا لفظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ تو یقیناً آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم دنیا کی خاطر نہیں ہیں، جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہم تو اس کے لیے زندہ ہیں، ہماری تو اگر زندگی بھی اس راہ میں قربان ہو جائے تو ہم اس کو اپنے لیے بہت بڑی کامیابی سے تعبیر کرتے۔ تو یقیناً آپ نے یہ دوسرا پیغام دیا، اور تیسرا ہمیں یہ پیغام دیا حضرت سید محمد دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ایک عظیم شخصیت نے اس لیے کتاب ترتیب دی تھی اس حوالے سے، کربلا کے واقعہ کے حوالے سے، شہید کربلا کی سیرت کے حوالے سے، اور اس کا نام اور اس کا ٹائٹل اور عنوان اتنا روح پرور، اتنا ایمان افروز رکھا کہ وہ انسان جب پڑھتا اور سنتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کا عنوان تھا اسوہ امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین کا جو کردار ہے ہمارے لیے بحیثیت مسلمان ایک اسوہ، ایک اعلیٰ نمونہ ہے، تو ہم نے وہاں سے سبق لینا ہے، ہم نے درس زندگی وہاں سے سیکھنا ہے۔ وہ کیا ہے درس؟ دوسرا آپ نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ جس کو ہم دین سمجھتے ہیں، جس کو ہم اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں، جس کو ہم قرآن سمجھتے ہیں، جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت اور سیرت سمجھتے ہیں، اس میں حسنہ سمجھتے ہیں، ہم اس پر ڈٹ جائیں، اس پر استقامت کے پہاڑ بن جائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نہ کوئی ڈر ہمیں وہاں سے ہٹا سکے، نہ کوئی لالچ ہمیں وہاں سے متزلزل کر سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، نہ کوئی ڈر ہٹا سکے، نہ کوئی لالچ ہٹا سکے۔ اسلام کا پیغام، امام حسین کا پیغام یہی ہے کہ ڈٹ جانا ہے، اسلام کی خاطر ڈٹ جانا ہے، ظالم کے خلاف کلمہ حق کہنے کی بنیاد پہ ڈٹ جانا ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو آگے کریں۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید حبیب عرفانی صاحب، سجادہ نشین ہیں سندر شریف کے۔ انہی سے پوچھیں گے کہ ایک عام آدمی اپنی زندگی امام حسین کے پیغام کے مطابق، کربلا کے پیغام کے مطابق کیسے تبدیل کرے۔ پیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پیر صاحب ایک عام آدمی کا پیغام ملتا ہے امام حسین کی ساری زندگی سے، ان کی اس جد و جہد سے جو واقعہ کربلا کا نتیجہ بنی۔ ان کو تعلیم ملی، جو تربیت ملی، جس آغوش میں وہ پلے، جس آغوش میں وہ بڑے ہوئے، جن کندھوں پر سواری کر کے وہ اپنی بچپن جنہوں نے گزارا، اور پھر یہ بات بھی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات سجدے میں جب امام حسین علیہ السلام ان کے دوش پر سوار ہو گئے تو 72 دفعہ سجدے کی تسبیح ادا کی۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ عظمت ہے، اور جو آپ نے خطبات دیے میدان کربلا میں، اس میں بھی دیکھا جائے تو اس میں اپنی فضیلت بھی بیان کی۔ اور اس میں ایک بڑی بات اور یہ تھی کہ جب آپ سے مطالبہ ہوا بیعت کا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے، کہ یہ ایک فضیلت کی بات بھی تھی۔ اور اس میں یہ شے دیکھی جائے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اس کائنات میں، اور خاص طور پر اس دور میں سرزمین عرب میں، حجاز میں، جس طرح سے دین اسلام کو پھیلایا، جس طرح سے دین اسلام کی تبلیغ کی، جو مشکلات برداشت کی، جو تکالیف برداشت کی، جو مصیبتیں برداشت کی، اور یہاں تک ہوا کہ مکہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ اب اس میں جب امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے، کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دین میں تنگیاں آ رہی ہیں، دین میں تحریف ہو رہی ہے، دین کے معاملات کو ذاتی معاملات کے ساتھ گڈ مڈ کیا جا رہا ہے، اور اپنی پسند کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے، کہ دین نے جو تعلیمات دی ہیں،
دین نے جس طرح سے انسان کو، اپنے ماننے والے کو، ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اس سے ہٹ کر معاملات چل رہے ہیں۔ جو چیزیں ممنوعات میں شامل ہیں، جو چیزیں حرام میں شامل ہیں، جن چیزوں سے رکنے سے منع کیا گیا، وہ چیزیں ایسی ہوئیں کہ جن کا استعمال، جن کو اختیار کرنے کا ایک معاملہ عام چلا۔ ایسی صورت میں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ایک اس میں دوسری چیز بھی دیکھی جائے کہ آپ رجب میں مکہ مکرمہ تشریف لے آئے حج کے ارادے سے، لیکن چند دن پہلے حج سے جب یہ دیکھا کہ دشمن خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے کے نظریے میں ہیں، اس پروگرام میں ہیں، اس پلان میں ہیں کہ یہاں پر وہ ایک، چونکہ جم غفیر ہوگا تو کوئی خدا نخواستہ وہاں قتل کر دے، اور پھر یہ ہے کہ وہ بھگدڑ میں معاملہ بالکل ملیا میٹ ہو جائے گا۔ تو آپ، اور اس میں یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ خانہ کعبہ کی حرمت کی وجہ سے آپ نے اپنا وہ سفر موقوف کیا، پھر جب آگے چلے ہیں تو آپ نے پھر ان کو، جو دشمنان دین تھے، دشمنان اسلام تھے، دشمنان حسین تھے علیہ السلام، ان کو جو ایک پہلی تجویز دی کہ 3 مطالبات کیے کہ مجھے واپس مدینہ چلے جانے دو، مجھے یزید کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنے دو، مجھے کسی بارڈر پر، کسی سرحد پر بھیج دو جہاں اسلامی مملکت کی سرحد ہے، کہ میں وہاں تبلیغ کروں یا جنگ کروں یا جو بھی ہو، تو مجھے اس کو بھیج دو۔ لیکن آپ کو اس بات کی سے بھی منع کر دیا گیا کہ اس میں مطالبات نہیں ہے، کوئی صرف ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ اس آپ نے ان حالات میں بھی کہ جب ہر طرف سے پتہ چل رہا تھا کہ فوجیں چلی آ رہی ہیں، دشمن آگے چلے آ رہے ہیں، اور جب آپ کو یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کہ کوفہ کے لوگ، یہ جس طرح سے راستے میں ایک شاعر نے آپ سے یہ فرمایا تھا کہ دل شاید آپ کے ساتھ ہوں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس بات کا بھی پتہ تھا گھر میں ساتھ اس کے کہ گھر کے افراد بھی تھے، معصوم بچے بھی تھے، جو نوجوان بھی تھے، ساتھی بھی تھے، صحابی بھی تھے، اور وہ ادھیڑ عمر، بڑی عمر کے لوگ بھی تھے۔ ان میں سب کو لے کر جب آپ آگے چلے ہیں، اور پھر وہاں کربلا میں جو میدان سجا، جو میدان برپا، جو حشر برپا ہوا، کہ اس میں جب آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا تو آپ نے کوئی کسی سے اس بات کی آہوزاری نہیں کی کہ میرے بچے پیاسے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، یا میرے بچوں کے لیے ضرورت ہے۔ آپ نے اس پر بھی، علی اکبر بھی شہید ہوئے، باقی اور بھی شہید ہوئے، علی اصغر تک شہید ہو گئے کہ جنہیں آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا اور ان کے سامنے لے کر آئے۔ تو یہ شے اس میں کہ امام علی مقام نے جو ایک خطبہ، جو ایک رتبہ، جو ایک مزاج، جو ایک سوچ کربلا کے میدان میں دی، وہ قیامت تک کے لیے، حریت کے لیے، آزادی پسندوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے اوپر اعتماد رکھنے والوں کے لیے۔ بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا، بہت شکریہ۔ امام حسین کے اس پیغام کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ امام حسین کا اصل پیغام ہی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے کہ ظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا ہے، چاہے پھر حالات کیسے بھی ہوں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک لیا دیجیے، اللہ حافظ۔